آج کا ہمارا لیکچر شروع ہوتا ہے اس بات پر کہ شیطان کیا ہے اور شیطان کی کارستانیاں کیا ہے، کہ انسان کو کس قدر متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک عجب داستان ہے۔ گزرے زمانے میں پرانے زمانے میں شیطان کو ہرانا آسان کام تھا اور اس سے بچنا بھی قدرے آسان تھا، لیکن آج کے زمانے میں شیطان کو ہرانا اس قدر مشکل ہو گیا ہے، گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات پر رویا کرتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل شیطان ہر جگہ دندناتا پھرتا ہے، گویا اکثر انسان شیطان ہی نظر آتے ہیں۔ اپنے اپنوں کی قدر کھو گئی ہے، رشتے معدوم ہو چکے ہیں، غرض بندی، خود غرضی اور ریاکاری عام ہیں، اور عزت گویا اس دنیا سے اٹھ چکی ہے، علم اٹھا لیا گیا ہے۔ اب صرف شہرت و نمود، دکھاوے اور ریاکاری کا دورہ ہے۔ جس کے پاس جس قدر دولت ہے وہ اس قدر عزت والا بنا ہوا ہے۔ خیر، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کس قدر کام کرتا ہے۔ شیطان اس طرح کام کرتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک چیز ہے، وہ ہے ویرائٹی۔ ہزاروں لاکھوں قسم کی نئی نئی ایجادات کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں وجود میں آ گئی ہے۔ ان نئی اشیاء کے بازار میں آنے سے ہی یہ سب پریشانیاں وجود میں آ گئی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں چیز کی اشیاء بازار میں آ جانے کے بعد انسان مکمل طور پر کنفیوز ہو گیا ہے کہ وہ کیا خریدے اور کیا نہ خریدے اور کتنا خریدے۔ مثلا اگر ایک عام انسان بازار میں جاتا ہے تو اس کو سب سے بڑی دقت اور پریشانی یہ ہوتی ہے، گو کہ وہ ایک چیز خریدنے جاتا ہے، اس کے پاس ہزاروں چیزیں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ویسا ہی فتنہ ہے جیسا انٹرنیٹ ہے، کہ ہم ایک چیز سکرول کرتے ہیں، ایک چیز فائنڈ آؤٹ کرنے جاتے ہیں، پھر ہم اس میں گھسے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا وقت کا ضیاع جاتا ہے۔ ہمارے وقت کا ضیاع ایک ایسی مصیبت ہے جس سے فرار ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم گوگل پر ایک چیز سرچ کرنے جاتے ہیں تو ہزاروں چیزیں سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح دن رات ہمارے لمحات برباد کر دیے جاتے ہیں۔ جو چیز نہ دیکھنے والی ہوتی ہے، جو ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہوتی، وہ بھی ہمیں تھما دی جاتی ہے، چاہے نظروں کے طور پر، چاہے سوچ کے طور پر، چاہے وہ ہماری ضرورت ہو نہیں ہو۔ ٹھیک چونکہ ہمارا اس وقت انٹرنیٹ ٹاپک نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی اگر ہم اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم کس قدر متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہم اس طرح متاثر ہوتے ہیں، گویا ایک شخص بازار جاتا ہے تو اس کو بازار میں جاتے ہی ہزاروں لاکھوں چیزوں پر نظر پڑتی ہے۔ اگر وہ ایک چیز خریدنے جاتا ہے، فرض کر لیجئے مسالے میں 50 قسم ہیں۔ اگر وہ کپڑے خریدنے جاتا ہے، کپڑوں میں ہزاروں برانڈز، پھر ہزاروں قسمیں، پھر ہزاروں کلر شیڈز۔ اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا خریدوں اور کیا نہ خریدوں۔ اس طرح اس کی جو قیمتی زندگی کے لمحات ہے، شیطان اس کو کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اسی ویرائٹی کو چوز کرنے میں لگائے، تاکہ وہ خدا سے دوری اختیار ہو جائے اس کی، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے انسانی ذہن کے لیے، کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور عام انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سوچے، ان چیزوں کو وہ سمجھ سکے، کیونکہ اس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے، اور مہنگائی دن بہ دن اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ کسی قدر بھی یہ سوچنے پر تیار نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ دن بہ دن مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان، اور دوسری طرف فیشن اور زندگی کے سٹینڈرڈ کے بدلتے ہوئے رویے، اور تیسری طرف ویرائٹی ایک ایسا تیر ہے جو ہدف پر جا کے لگتا ہے اور ہر شخص کو شکار کر لیتا ہے۔ شاید ہی کوئی انسان ہو اس وقت دنیا میں جو برانڈز کو نہیں جانتا ہوگا۔ جو بھی بازار جاتا ہے تو اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، سوئی سے لے کر، دھاگے سے لے کر، جوتے سے لے کر، جیولری سے لے کر، جتنی بھی چیزیں ہماری خریداری کی ہے، گروسریز سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک، یہاں تک کہ سبزیوں کے بھی برانڈ بن چکے ہیں، کھانے پینے کے برانڈ بن چکے ہیں، ریسٹورنٹس کے برانڈ بن چکے ہیں۔ اس طرح انسان جو ہے بازار میں زیادہ وقت صرف کرتا ہے اور مسجدوں میں کم، اور
وقت اس انداز سے چل رہا ہے، اس قدر انسان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ انسان اپنے خاندان، اپنی فیملی کے ساتھ کم وقت گزارے، جبکہ بازاروں میں زیادہ وقت گزارے، باہر زیادہ وقت گزارے، آفیسز میں، گھر میں کم وقت گزارے، تاکہ وہ زیادہ گناہوں سے آلود ہو جائے اور ذلیل و خوار ہو۔